اس واقعہ سے سمجھیے گا، ایک واقعہ جو سیرت کی تمام کتابوں میں بیان کیا اعلیٰ حضرت کے بارے میں۔ کسی نے دعوت کی، دعوت کے لیے پالکی ڈولی سمجھ لیں، اس دور میں یہ بھیجی جاتی تھی، 4 مزدور اس کو 4 پایوں سے اٹھاتے تھے، ڈولی یا پالکی نما چیز۔ کہ اعلیٰ حضرت کی دعوت کسی نے کی، پالکی بھیجی، مزدور پالکی لے کر آ گئے، اعلیٰ حضرت تحریری کام کرنا ہوتا تھا، اس میں بیٹھ کے آسانی رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے اور وہ آئے مزدوروں نے پالکی یا ڈولی کو اٹھائی، چل پڑے۔ جیسے ہی چلے اعلیٰ حضرت نے آواز دی، ڈولی نیچے رکھو، پالکی نیچے رکھو، نیچے رکھی، پالکی سے نکلے اور میں تم میں سید زادہ کون ہے، تم میں والد رسول کون ہے؟ مزدور نے کہا کہ حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا، مجھے میرا کام کرنے دے، مزدور سے نسب نہیں پوچھا جاتا، مزدوری کرنے دے۔ اگلے ہی لمحے دنیا نے دیکھا وقت کا مجدد، 200 سے زیادہ علوم کے ماہر، اتنے بڑے مفتی و عالم امام احمد رضا اس مزدور سید زادے کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، پیروں میں بیٹھ گئے، اس سید زادے کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بعد نے لکھا کہ اپنا امامہ اتار کے قدموں میں رکھ دیا، سید زادے کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ شہزادے مجھ سے انجانے میں بھیجو، مجھے خوشبو آ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی، اس لیے میں نے پالکی اٹھوائی ہے، مجھے حضور کے شہزادوں کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے معاف کرو۔ مزدور نے کہا کہ حضور میں تو روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھاتا ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، کسی سے بھیک نہیں مانگتا، کرنے دے مجھے میرا کام، نہ باتیں ایسی۔ آپ نے فرمایا وہ اور لوگ ہوں گے کہ تمہارے قدموں پہ سواری کر لیتے ہوں گے، احمد رضا کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ جس کی رگوں میں خون رسول ہو اس کے قدموں پہ بیٹھ جاؤ، میرا عشق گوارا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا احمد رضا میرے شہزادے ایک کندھے اس لیے تھے کہ تم ان کے کندھوں پہ سواری کرو، سادات کی تعظیم، ادب کے احترام، سب کے اعلیٰ حضرت کی سیرت سے اس مزدور شہزادے نے کہا حضور آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، میرا کام ہے یہ کرتے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے معاف کر دو، میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھ سے غلطی ہوگی، میں تجھے توجہ کرنے دیں گے، پالکی چڑھی ہے تو مجھے خوشبو آئی ہے تو مجھے لگا کہ تم میں کوئی سید ہے، مجھے معافی مانگ رہا ہوں، کہتا آپ نے غلطی کوئی نہیں کی، میں کس بات کی معافی دوں، آپ نے کہا کہہ دو نا میں نے معاف کیا، کہہ دو نا میں نے معاف کیا۔ اس نے کہا اگرچہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، میں پھر بھی کہتا ہوں آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دوں میں نے آپ کو معاف کیا۔ فرمایا میری تسلی نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا حضور اب کیا کروں، تسلی کیسے ہوگی آپ کی؟ آپ نے تسلی ایسے ہوگی کہ پالکی میں تم بیٹھو گے، 3 مزدوروں کے ساتھ 4تھا مزدور بن کے کندھوں پہ احمد رضا اٹھا کے چلے گا۔ لوگوں نے رو کر کہا حضور ہم بٹھا کے ان کو اٹھا لیتے ہیں، فرمایا نہیں، قصور احمد رضا نے کیا ہے، کفارہ بھی احمد رضا ہی ادا کرے گا۔ محبوب سے پیار کی کوئی ایسی مثال کی تو دیکھو نا، عشق ایسے کیا جاتا ہے محبوب سے کہ ان کی آل کا ادب و احترام، سیدوں کا ادب و احترام۔ اب دیکھا لوگوں نے وقت کا مجدد، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا مفتی و عالم اپنے محبوب کی محبت میں ان کی آل کے ایک مزدور شہزادے کو ڈولی میں بٹھا کے 3 مزدوروں کے ساتھ 4تھا پایا پکڑ کے کندھے پہ اٹھا کے چلا رہا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کیسے کیا جاتا ہے محبوب سے، مدینے والے سے پیار کا اعلیٰ حضرت نے اظہار کیا ہے، اپنے کلام میں بھی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے کا پیار سکھایا امام احمد رضا نے۔
حضور کی آل کا ادب سکھایا، حضور کے سادات کرام کا ادب و احترام سکھایا، ان کی تعظیم کرنا سکھایا. ان کی تعظیم لازم ہے، ان کی تعظیم کرنے کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا ہے کہ قاضی کسی سید کے بارے میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، دنیا ہے، قاضی اس کے لیے اگر سزا کو لکھنے بھی لگے تو نیت یہ کرے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گئی ہے، وہ کیچڑ دھو رہا ہو. سادات کا ادب و احترام سے. اعلیٰ حضرت کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے ایک سید زادہ لڑکا تھا، کسی گھر میں خادم کی ضرورت تھی، پتہ نہیں تھا، کسی سے کہا کوئی خادم ہو تو بتانا. انہوں نے وہ بھیج دیا لڑکا. جب وہ گھر آ گیا نا، پتہ کہ یہ کون ہے، پتہ چلا کہ یہ سید زادہ ہے. اعلیٰ حضرت نے گھر والوں سے کہا، اپنے بچوں کی امی سے کہا، یہ مخدوم زادے ہیں، ان سے خدمت نہیں لینی، یہ مخدوم زادے ہیں. وہ گھر میں جو سیلری طے ہوئی تھی، ماہانہ سیلری دیں گے، وہ بھی تنخواہ کی نیت سے نہیں، نذرانے کی نیت سے. یہ ملازم نہیں ہے ہمارے. اعلیٰ حضرت کے گھر کا عالم دیکھیں، گھر والے کہتے ہیں سیلری دیتے ہیں کہ تنخواہ کی نیت سے نہیں، کہ نذرانے کی نیت سے. اب وہ صبح وہ آ جاتا ہے، وہ سید زادہ گھر آ جاتا بیٹھا رہا، کوئی کام نہیں گھر والے کرتے، یہ پانی بھر کے لانا ہے، یہ کام کرنا، کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے. ماہانہ سیلری نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا. یہ تھا اعلیٰ حضرت کا گھرانہ جو سادات کی عزت کرتے تھے. سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، یہ کہتے ہیں عیدین کے موقع پر ایک خاص مجمع ہوتا تھا حضرت سے ملاقات کے لیے. یہ ان کے برادر تھے سید قناعت علی شاہ صاحب، وہ گئے تھے. اعلیٰ حضرت سے ملاقات عید کے بعد، بیعت بھی ہوئی تھی، بیعت کے بعد جمعہ ہجوم پڑا تھا. سید قناعت علی شاہ صاحب ملے نا، اعلیٰ حضرت وقت کے مجدد نے بظاہر ہمیں عام لفظ سیدوں کے لیے عام کا لفظ بولتے ہوئے بھی ہماری زبان ٹھہرتی ہے. بظاہر جو ایک دیکھا جائے نا تو عوام میں مجمع ہے، ہجوم میں لوگ مل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چوم رہے ہیں. جیسے سید قناعت علی شاہ صاحب آئے، مرید ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ چوما. یہ پریشان ہو گئے، انہوں نے جب وہ خائف ہو گئے کہ میں ڈر گئے کہ کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ ملے ہوگے سیدوں میں سے، یہ ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں، عید کے دن سب سے پہلے جو سید ملتا ہے اعلیٰ حضرت کا ہاتھ چومتے ہیں. کہ میری عید پوری تب ہوتی ہے جب محبوب کی آل کے شہزادے کا ہاتھ چوم لیتا ہوں. ادب و احترام، اتنی تحسین سے محبت کی سیدوں سے. کیونکہ ایک اور بڑا جو وہ دلچسپ واقعہ بیان کیا سیرت حیات اعلیٰ حضرت کے اندر کہ ایک سید صاحب تھے، اعلیٰ حضرت کی محفل میں جو بھی ہوتا تھا، یہ روٹین تھی کہ سیدوں کو دگنا دینا. روٹین تھی، سادات ہیں، اعلیٰ ہیں، سید ہے، سردار ہیں، دگنا دینا ہے. اچھا وہ ہجوم تھا ناشتہ میلاد کے موقع پر، تو بانٹتے ہوئے جو بانٹ رہے تھے نا ان کو توجہ نہیں رہی. ایک سید صاحب جو ان کو سنگل جو سب کو دے رہے تھے اسی طرح ان کو بھی دے دیا. اب وہ اٹھے اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے، کہنے لگے حضور کیا آپ کے آستانے پر سیدوں کا ادب کم ہو گیا یا روٹین چینج ہو گئی ہے؟ کیا ہوا؟ حضور پہلے تو سیدوں کو خصوصیت دی جاتی تھی، آج وہی جو سب کو دے رہے تھے اسی طرح دینے والے نے دیا. حضرت خفا ہو گئے، سید زادے سے نہیں بانٹنے والے سے بلایا، سخت جلال میں فرمایا تو پتہ نہیں یہ شہزادے ہیں، میں پتہ نہیں ہے یہ سید زادے ہیں. اور ان کو انہوں نے کہا حضور میں نے لینے کے لیے نہیں، میں نے سیڑھی لینے کے لیے نہیں، بات ویسے پوچھا.
روٹین ختم ہو گئی ہے یا کہ وہ اللہ سیدوں کا ادب بھی ختم نہیں ہوا، روٹین بھی ختم نہیں ہوئی؟ وہ دگنا دل پایا، پھر کہا کہ ساتھ اٹھاؤ، تبرک ساتھ لے کر ان کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ انہیں اتنا حضرت کو پیار دیا، اتنی محبت۔ ایک مقام پر پیلی بھیٹ کا مدرسہ الحدیث تھا، وہاں بخار بھی تھا، طبیعت اپنی ناساز۔ ایک سید صاحب آئے، بڑے روتے ہوئے پریشان، کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور حیات اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ سید صاحب روتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، حالت نزع میں ہے۔ طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، صبح سے تکلیف دیکھی نہیں جا رہی، میرا بچہ اس کی ایسے لگتا ہے دم نکل جائے گا۔ اعلیٰ خود تکلیف میں تھے، سید زادے کو پریشان دیکھا، خود اٹھے، مدرسے سے خود گئے۔ ایک عام جو ہے وہ گھرانہ ہے دنیا میں جیسے کہا جائے، لیکن وہ عام نہیں ہے نا، عاشقوں کے لیے عام نہیں ہے، سادات کا گھرانہ ہے، خاص ہے۔ اعلیٰ خود گئے، اس بچے کو جا کے اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی کچھ آیات اور دعائیں پڑھ کر سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیرتے چلے جا رہے ہیں، کچھ پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ بچہ جس کو طبیبوں نے جواب دے دیا تھا، تھوڑی دیر میں مسکراتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یا حضرت امام اہل سنت کا سیدوں سے پیار، ادب، احترام، یہ تو سادات ہیں، یہ تو سادات ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا توفے میں رضا، یعنی اپنے دل میں سے خون کا قطرہ بھی نہ نکال سکے۔ ان سگانے خود سے کتنی جان پیاری، واہ واہ۔ احمد رضا حضور کی گلی کے کتوں سے تو اپنی جان کو پیارا سمجھتا ہے، حضور کی گلی کے کتوں کو اپنے دل کا ٹکڑا ہی پیش کر کے آ جاتا۔ اس احمد رضا کے دل میں سگانے طیبہ کی اتنی محبت ہے تو سادات کی کتنی محبت ہوگی۔ اس لیے امام نے کہا تھا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام، حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، امام حسین پہ، امام حسن پہ، سیدہ طیبہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا پہ، ان پہ سلام بھیجے، میرے مولا پہ سلام بھیجے۔ لیکن اب ترتیب سمجھ لیجیے گا، میرے امام نے ہمیں یک سائیڈڈ نہیں کیا، ہمیں اہل بیت کا ادب بھی سکھایا ہے اور صحابہ کرام کا ادب بھی سکھایا ہے۔ یہ بات آپ سلام رضا میں پڑھ لیں، کلام رضا میں پڑھ لیں، آپ اس چیز کو سمجھیں۔ مجھے کسی نے کہا ایک بندہ کہتا اگر آپ امام احمد رضا نے اہل بیت سادات کے علاوہ کسی کی منقبت میں کوئی شعر لکھا ہی نہیں ہے، عجیب بات ہے نا، لیکن بخشش کو پڑھا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہا تھا کہ وہ افضل البشر بعد الرسول ثانی اسنین ہجرت میں لاکھوں سلام۔ کون ہے یہ؟ افضل الخلق، ساری مخلوق میں سب سے افضل، بعد الرسول، رسولوں کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ ثانی اسنین ہجرت میں، ان کی فضیلت میں اشعار لکھے۔ پھر دوسرے خلیفہ، ان کے بارے میں کہا وہ عمر جس کے اعداء یعنی دشمن پہ شیطہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی، ہم زمان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء، جس کے دشمن پہ آگ شیطہ ہے، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے امام نے پھر حضرت عثمان غنی، میرے مولا مشکل کشا، میں نے یہاں تک لکھ دیا وہ ہر کو مسلمان جس نظر کو کسوں جن کو جنت کا مجرا ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔